بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی والعشرون سبق نمبر 22 الحیات الریفیت فی پاکستان پاکستان میں دیہاتی زندگی سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ التدریبات مشقیں۔ التدریب الاول پہلی مشق، اکتب او اکتبی معنی الکلمات الآتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک مرد۔ اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، لکھ تو ایک عورت۔ تو اکتب یہ مرد کے لیے اور اکتبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل کلمات کے معنی لکھیے۔ الحیات الریفیت دیہاتی زندگی، مزارع کھیت، محافظۃ ضلع، اسرۃ خاندان، السیارۃ موٹر کار، ساذجۃ سادہ، ثورین دو بیل، الحقل کھیت، النہار دن، تساعد مدد کرتی ہے، ایضاً بھی اسی طرح، حلیب دودھ، لبن دہی، البیض انڈا، الفواکہ پھل۔ التدریب الثانی دوسری مشق، اس کی دو جزء ہیں، الف جز اور با جز۔ الف جز ہے اجیب او اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، اجیب یہ مرد کے لیے اور اجیبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، من ذهب الى القریۃ، گاؤں کی طرف کون گیا؟ جواب، ذهب ابو بکر وحامد مع اسرتہ الى القریۃ، گاؤں کی طرف ابو بکر اور حامد اپنے خاندان کے ساتھ گئے۔ نمبر 2، کیف الحیات الریفیۃ، دیہاتی زندگی کیسی ہے؟ جواب، الحیات الریفیۃ ساذجۃ، دیہاتی زندگی سادہ ہے۔ نمبر 3، هل كانت اسرة فلاح متعاونة، کیا کسان کا خاندان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا ہے؟ جواب، نعم، اسرة الفلاح متعاونة، یا نعم كانت اسرة الفلاح متعاونة، جی ہاں کسان کا خاندان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا ہے۔ نمبر 4، این یذهب الفلاح صباحا، کسان صبح سویرے کہاں جاتا ہے؟ جواب، یذهب الفلاح الى الحقل صباحا، کسان صبح سویرے کھیتوں کی طرف جاتا ہے۔ نمبر 5، ماذا نشاہد فی الریف، دیہات میں کیا مشاہدہ کیا؟ جواب، نشاہد فی الریف ان الحیاۃ ہناک ساذجۃ، دیہات میں ہم نے مشاہدہ کیا کہ یہاں زندگی سادہ ہے۔ دوسری مشق کی با جز، ہاتی او ہاتی جملا اخرى استفہامیۃ من نفسک مستعملا ادوات الاستفہام، حروف استفہام استعمال کر کے
اپنی طرف سے جملے استفہامی علائیں۔ نمبر 1 من، جملہ آئے گا اس کا من ربو کا۔ نمبر 2 حل، جملہ آئے گا حل اندہ کا قلم۔ نمبر 3 کیفا، جملہ آئے گا کیفا حالو کا۔ نمبر 4 ما، جملہ آئے گا ما اسمو کا، درست تلفظ اس کا ہوتا ہے مسمو کا۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، میز او میزی المذکر والمؤنث من الاسماء التالیہ۔ میز یہ مرد کے لیے اور میزی یہ عورت کے لیے۔ درذیل اسماء میں سے مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ کریں۔ یہ کچھ یہاں پر اسماء دیے ہیں، ان سے مذکر اور مؤنث کو جدا کریں۔ مذکر حامد، فلاح، جبل، بیت، یہ 4 مذکر ہیں۔ مؤنث قریۃ، زوجۃ، سیارۃ، ہادیۃ، اسرۃ، المدرسۃ، فاکہۃ۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، ہاتی او ہاتی مفردات الجموع التالیہ واستعمل او واستعملی 4 کلمات منها فی جمل اسمیہ۔ درذیل جمع کے لیے واحد لائیے اور ان میں سے 4 الفاظ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کریں۔ یہاں پر جمع دیے ہیں، ان کے واحد لانے ہیں۔ مزارع، واحد آئے گا مزرعۃ۔ حیوانات، واحد آئے گا حیوان۔ طیور، واحد ہے طیر۔ فلاحون، واحد آئے گا فلاح۔ اولاد، اس کا واحد آئے گا ولد۔ فواکہۃ، واحد آئے گا فاکہۃ۔ جبال، واحد آئے گا جبل۔ 4 کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1 مزرعۃ، جملہ آئے گا ھذہ مزرعۃ الارض، یہ چاول کی فصل ہے یا چاول کا کھیت ہے۔ فلاح، جملہ آئے گا ذهب الفلاح الى الحقل، کسان کھیت کی طرف چلا گیا۔ ولد، الولد نعمت من اللہ تعالی، بیٹا ولد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ حیوان، جملہ آئے گا الرفق بالحیوان واجب، جانور سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ التدریب الخامس، 5ویں مشق، املا او املائی الفراغ بکلمات مناسبت من القوسین، بریکٹ میں دیے گئے مناسب کلمات کے ساتھ خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ نمبر 1 سافرنا، خالی جگہ، القریتی بالسیارتی، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الی۔ سافرنا الی القریتی بالسیارتی۔ نمبر 2 نزلنا، خالی جگہ، بیتی فلاح، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا فی۔ نزلنا فی بیتی فلاح۔ نمبر 3 یذهب الفلاح الی، خالی جگہ، صباحا، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الحقل۔ یذهب الفلاح الی الحقل صباحا۔ نمبر 4 تساعد، خالی جگہ، فی شؤون بیتها، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الزوجۃ۔ تساعد الزوجۃ فی شؤون بیتها۔
نمبر 5 یذهب الاولاد الى خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا المدرستی، یذهب الاولاد الى المدرستی۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، ترجم او ترجم الجمل الآتیہ الى اللغة العربیة واکتبها بخط جمیل، ترجم مرد کے لیے اور ترجمی عورت کے لیے، درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے اور انہیں خوش خط لکھیے۔ نمبر 1 میں کسان ہوں، انا فلاح۔ نمبر 2 تو تاجر ہے، انت تاجر۔ نمبر 3 تم تعاون کرنے والی ہو، انتن متعاونات۔ اور اگر یہ واحد کا ہو کہ تو تعاون کرنے والی ہے تو پھر اس کی عربی آئے گی انتی متعاونۃ۔ نمبر 4 ہم گاؤں میں رہتے ہیں، نحن نسکن فی القریۃ۔ نمبر 5 ہمارا گاؤں پہاڑ کے ساتھ ہے، قریتنا عند الجبل۔